میری بہنوں، زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں تمام سبجیکٹس ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں تو اگر آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، بچے کسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، خواہ کوئی بھی لیول ہو، وہ نرسری پریپ کا ہو یا ہائر سٹڈیز، مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ اگر آپ دینی کورسز کی بات کریں، ایون ناظرہ کی بات کریں، ناظرہ قرآن، تو لہجہ، قرات، آواز، انداز، پھر اگر آپ عالمہ فاضلہ کورس کی طرف آئیں، ترجمہ، تفسیر، لغت، نحو، صرف، حدیث، فقہ، اسی طرح آپ میٹرک، ایف ایس سی، کوئی بھی لیول لے لیں، کتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، کتنے مضامین ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی زندگی وہ امتحان ہے کہ اس میں امیری، غریبی، جان، مال، اولاد، رشتہ دار، احباب، خوشی، غم، محبت، نفرت، جدائی، ملاپ، یہ بہت سارے امتحان ہیں۔ ہر امتحان میں پاسنگ مارکس تو لینے ہی لینے ہیں۔ حقوق اللہ میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، حقوق العباد میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ہر لیول پر A1 A+ لیں گے تو جنت الفردوس، انبیاء، شہداء، اولیاء کے ساتھ جنتیوں کے بھی درجے ہیں، درجات ہیں، اور جہنمیوں کے بھی درکات ہیں۔ اپنے اپنے نمبروں کے حساب سے ہر کوئی اپنے اپنے درجے یا درکہ میں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں نیکوکاروں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ زندگی کے امتحان میں کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو فیل ہونے سے بچائیں، مصیبتوں کے آنے سے پہلے پریشانیوں سے بچا لیں یا مصیبت کے وقت سے پریشانی سے نکال دیں؟ آپ یہ سب پہلے سے جانتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے۔ آج مختصراً 3 چیزوں کا میں آپ کو ذکر کرتی ہوں۔ یہ تینوں اتنی اہم ہیں کہ مصیبتوں کو اترنے سے پہلے ٹالنے کی طاقت رکھتی ہیں، روکنے کی طاقت رکھتی ہیں، یا اگر کوئی مصیبت میں پھنس چکا ہے، گھر چکا ہے، تو ان میں سے ہر ایک مصیبت سے نکالنے میں مدد کرتی ہیں، اور یہ تینوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق دل سے ہے، اور دل کو میں نے مقدم اس لیے رکھا کیونکہ خلوص کے بغیر، دل کے جذبے کے بغیر، تڑپ کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اور ایون جسے ہم زبانی کلامی، لسانی عمل سمجھتے ہیں، دعا زبان سے مانگنا، اس کا اصل تعلق، بلکہ گہرا تعلق دل کے ساتھ ہے، کیونکہ زبان سے رٹے رٹائے الفاظ کہنا، اللہ دعا کو سنتا ہی نہیں ہے، قبولیت تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے مصیبتوں کو ٹالنے میں یا مصیبتوں سے نکالنے میں جو چیز ممد و معاون ہے، ان میں سے نمبر 1 جو دل سے تعلق رکھنے والی ہے وہ دعا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ مانگی گئی دعا کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ مصیبتوں کو ٹالنے کی، مصیبتوں سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبت دونوں کو دور کرتی ہے۔ کئی احادیث کے ریفرنس کے ساتھ صحیح الترغیب ہے، صحیح الجامع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے دعا کرتے رہو مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، جو سب سے جامع دعا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایون صبح و شام کے اذکار میں اہتمام فرماتے، وہ عافیت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت مانگیں، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ، اور عافیت گویا مصیبتوں سے نکلنا اور مصیبتوں سے بچنے کی ہی دعا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے جامع ہے، جس میں دین، دنیا، آخرت، جان، مال، اولاد سب آ جاتا ہے، وہ ابو داؤد کے ریفرنس سے یہ دعا ہے،
اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ انسان اپنے دین، دنیا، اہل خانہ، املاک اور ہر عیب، ہر خطرے اور اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف سے، چہار سو سے، ہر لحاظ، ہر اینگل سے اپنے رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے، عافیت میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صبح و شام پڑھتے تھے۔ دوسری چیز جو انسان کو مصیبتوں سے نکلنے میں اور مصیبتوں کے پہنچنے سے بچاتی ہے، روکتی ہے، مدد کرتی ہے، وہ رفاہ عامہ، خدمت خلق کے کام ہے، دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ آپ کو مصائب اور پریشانیوں کو پہنچنے سے اور نکالنے سے مدد کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کا حوالہ ہے، بھلائیوں کے کام مصیبتوں تو مصیبتوں، بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات، چھپ کر نیکیاں کرنا رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت کا باعث ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں برائی والے یعنی برے کام کرنے والے، ایذا، تکلیف، ہر وقت نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو ورک کرنے والے، یہ آخرت میں بھی برائی دیکھیں گے۔ اب رفاہ عامہ میں سے اگر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں تو کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، ہمیشہ صلہ رحمی کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور بے روزگاروں کے لیے کما کے دیتے تھے، مہمان نواز تھے، اور اسی طرح حوادث زمانہ میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیں تو پانی پلانا آپ نے فرمایا یہ افضل صدقہ ہے، اور آپ دیکھیں تو ایک جانور کو پانی پلانے پر ایک عورت کو بخش دیا گیا۔ خاص طور پر ان حالات میں دیکھیں تو گرمیوں کا موسم ہے، ڈرنکنگ واٹر ایک نایاب چیز ہو کے رہ گیا ہے، تو فلٹریشن پلانٹ لگوانا یا ایون بھر کے پیش کر دینا اویلیبل ہے، کسی کے اٹھنے سے پہلے اس کو پکڑوا دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پیسہ ہم اپنے علاج معالجہ، میڈیسن، ہسپیٹلز کے چکر میں لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کی فیسز میں بھرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ علی بن حسن بن شفیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اپنے جوڑوں کے درد، گھٹنے کے بارے میں پوچھا کہ میرا جو گھٹنا ہے یہ 7 سال سے زخمی ہے، مسلسل خون آ رہا ہے، ہر حکیم، طبیب سب کے پاس گئے، کوئی علاج معالجہ نہیں چھوڑا، کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مسلسل 7 سال سے تکلیف میں ہوں۔ تو امام مبارک رحمہ اللہ نے کہا، اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الى الماء، کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو پینے کے پانی کی ضرورت ہو، کوئی کنواں کھدوا کر دے دو، مجھے امید ہے کہ ادھر پانی کا چشمہ جب پھوٹ نکلے گا ادھر تیرا خون رک جائے گا۔ اس شخص نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ سیر اعلام النبلاء کا حوالہ ہے، تو سلف صالحین سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ بعض تابعین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگوں کو پانی پلائے، کیونکہ اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ اس شخص کو کیوں معاف نہیں فرمائے گا جو ایک مومن کو پانی پلا کر اسے زندگی عطا کرے گا۔ تو پانی پلانا یہ مصیبتوں سے بچاتا ہے اور مغفرت کا سامان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کا بھی واقعہ جو ایک کتے کے پاس سے گزری، وہ کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے مر جائے،
وہ فاحشہ عورت تھی، لیکن اس نے یہ نیکی کا کام کیا کہ کسی طرح موزہ نکالا، اپنے دوپٹے سے باندھا اور پھر پانی نکالا، اس کتے کو پلایا، تو اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اسی طرح پانی پلانے کے ساتھ مساکین کی خبر گیری کرنا یہ جہاد کرنے کے برابر ہے، اور اسی طرح بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور مریضوں کی عیادت کرنا اور قیدیوں کی رہائی کا سامان کرنا، یہ تمام مصیبتوں کو روکنے والے، مصیبتوں سے نکالنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح کسی کو ہنر سکھانا یہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح کسی بیوہ کی امداد کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، دین و ملت کی خدمت کرنا، خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، مدارس کی کفالت کرنا، کسی مسلمان کو کوئی تھوڑی سی ریلیف دینا، کسی طرح سے اسے خوش کرنا یا فیسیلیٹیٹ کرنا، حتیٰ کہ راستہ بتا دینا، اچھا مشورہ دے دینا، خیر خواہی کرنا، یہ تمام کے تمام کام خود انسان کو، اپنے فاعل کو، کرنے والے کو مصیبتوں سے روکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو بتا چکی ہوں۔ سب سے پہلی چیز دعا، اس کا تعلق دل سے ہے، اگرچہ زبان سے مانگی جاتی ہے لیکن اس کی اصل بنیاد دل ہے، کیونکہ اخلاص شرط ہے، تڑپ شرط ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو مصیبت سے نکالتی ہے، بچاتی ہے، وہ خدمت خلق ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، افعال سے ہے، اعمال سے ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو مصیبتوں سے بچاتی اور نکالتی ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے استغفار کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی کثرت بغیر محنت، مشقت، انویسٹمنٹ کے، کچھ خرچ کیے بغیر مصیبت اور پریشانی کو آپ تک پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہے، ہر بندش کو کھول دیتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی طرح وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ استغفار کا فائدہ، مغفرت کا سوال، یہ نہ صرف زندوں کو بلکہ مردوں کو، فوت شدگان کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کے حوالے سے ہے، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ اللہ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے مل گیا؟ اللہ فرمائے گا، تمہیں تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب یہ رتبہ ملا ہے۔ تو بھولنا نہیں ہے، دعا، خدمت خلق اور استغفار کی کثرت، یہ تین چیزیں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی اور نکالتی ہیں۔ یہ تینوں خاص خاص لسان، قلب، عمل، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص بھی ہیں اور عام بھی ہیں، عموم بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کا خاص تعلق دل سے ہے، استغفار کا خاص تعلق زبان سے ہے، اور اعمال کا خاص تعلق بدن سے ہے، لیکن عموم پھر بھی باقی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک صرف مخصوص عضو سے نہیں بلکہ تمام سے ہونا چاہیے۔ خواہ وہ خدمت خلق ہے، آپ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں اپنے باڈی سے، لیکن اس میں بھی رب سے قبولیت کا اظہار، ربنا تقبل، اور اسی طرح دل میں عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم صرف استغفار کو رٹا ادا کر رہے ہوتے ہیں نہ کافی ہو جاتا ہے، صرف دعا کو رٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا چیریٹی ورک کو صرف شو آف کے لیے زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ وغیرہ پر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قبولیت سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔